بعض عبادتیں وہ ہیں جو دن میں ادا کی جاتی ہیں اور بعض عبادتیں رات میں ادا کی جاتی ہیں۔ دن کی عبادتیں دن میں قبول ہوتی ہیں اور رات کی عبادتیں رات میں قبول ہوتی ہیں۔ دن کی عبادتیں کیا ہیں اور رات کی عبادتیں کیا ہیں، ان کو علماء کرام نے اپنی کتابوں میں بیان کیا اور عمل الیوم واللیلہ کے نام سے کتابیں لکھی۔ البتہ دن و رات کی عبادتوں میں فرائض کے بعد سب سے افضل ترین عبادت صلاۃ اللیل ہے، اور جس کی یہ قسم نماز تہجد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں نماز تہجد کا جا بجا تذکرہ فرمایا ہے۔ نماز تہجد کب ادا کی جاتی ہے؟ تو نماز تہجد نماز عشاء کے ادا کرنے کے بعد ادا کی جاتی ہے کہ نماز عشاء ادا کرے، اس کے بعد سو جائے اور صبح صادق سے پہلے رات کے جس حصے میں بھی آنکھ کھلے اٹھ کر کے نماز ادا کی جائے، نفل نماز ادا کی جائے۔ یہ نماز 2 رکعت بھی ہے، 4 بھی ہے، 6 بھی ہے اور 8 تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو رات میں جو نماز نفل ادا کی جاتی ہے بیدار ہو کر کے، اسی کو نماز تہجد کہتے ہیں۔ قرآن پاک نے نماز تہجد کا جا بجا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، کہ رات کے کسی حصے میں اٹھ کر کے تم نماز ادا کرو اور اللہ کی خوب تسبیح بیان کرو۔ اس کے بارے میں بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں نماز عشاء اور مغرب کا تذکرہ ہے، اور بعض علماء نے تہجد کے بارے میں کہا کہ اس آیت میں تہجد کا تذکرہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اور بہت ساری آیتوں میں تہجد کا صراحتاً تہجد کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جن کے پہلو رات کے وقت بستروں سے دور ہوتے ہیں، یعنی یہ بستروں پہ سوتے ہوئے اپنی راتوں کو نہیں گزارتے بلکہ بستروں کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں مصلی پہ پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد یدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکارتے ہیں، کبھی اپنے ماضی کے گناہوں کو یاد کر کے خوف زدہ ہوتے ہیں، اور کبھی اللہ کی بے پایا رحمتوں کو یاد کر کے اس کی رحمتوں سے پر امید ہوتے ہیں، اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے روکنے والی سب سے بڑی چیز دنیا کی محبت ہے، اور اللہ کے غضب کو کم کرنے والی سب سے عظیم ترین چیز صدقہ ہے۔ اسی لیے جس طریقے سے وہ رات میں عبادت کرتے ہیں، بیدار ہونے کے بعد صبح کو وہ راہ خدا میں صدقہ بھی کرتے ہیں تاکہ مال سے بے رغبتی بھی پیدا ہو سکے اور اللہ رب العزت کے غضب کو جو ان کے حق میں ہو سکتا ہے اسے کم کر سکے۔ اور ان لوگوں کے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ تو قرآن کہتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، نفسن یہ نکرہ ہے جو نفی کے تحت واقع ہے، نکرہ تحت نفی عموم کا فائدہ دیتا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کسی فرد بشر کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے کیا اجر و ثواب تیار کیا گیا ہے۔ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر ببال بشر، ایسا اجر و ثواب کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دل میں اس کا خطرہ گزر سکتا ہے۔ اور یہ اجر و ثواب کیوں دیا جائے گا؟ تو قرآن کہتا ہے جزاء بما كانوا يعملون، یہ دراصل ان کے عمل کا بدلہ ہے۔ یہاں پہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کے عمل کا بدلہ ہے، اور عمل ہر شخص کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے نیک بندوں نے عمل کر کے اپنے رب کی رضا حاصل کی، خوشنودی حاصل کی، بالکل اسی طریقے سے ہر انسان عمل کر کے اللہ رب العزت کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے تہجد کا یوں تذکرہ فرمایا کہ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ متقی جنت میں رہیں گے اور باغات میں رہیں گے۔ انہم کانوا قبل ذلک، اور یہ لوگ جنت اور باغات میں کیوں رہیں گے؟ تو قرآن کہتا ہے اس لیے کہ یہ لوگ دنیا میں بڑے نیک تھے۔ اور دنیا میں نیک کیسے تھے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات میں تھوڑا سوتے تھے اور زیادہ بیدار رہتے تھے، اللہ کی بندگی کرتے تھے، اور جب رات کا آخری پہر آ جاتا تو خصوصیت کے ساتھ اس وقت رب کی بارگاہ میں دست و دعا ہوتے اور اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگتے تھے۔ تو یہی وہ عمل ہے جس کی بنیاد پہ یہ لوگ دنیا میں نیک بھی قرار
پائے جس کی بنیاد پہ یہ لوگ دنیا میں متقی بھی کہلائے اور آخرت میں جنت کے حقدار اور مستحق بھی بن گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بھی تہجد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جن کی راتیں عبادتوں میں گزرتی ہے۔ بعض بندے قیام کی حالت میں قرآن پڑھتے ہیں اور بعض بندے سجدے میں جا کر کے اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ان کو کیا اجر و ثواب دیا جائے گا؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، کہ ان لوگوں کو جنت میں عالیشان محلات دیے جائیں گے، عمدہ کمرے دیے جائیں گے، اس لیے کہ ان لوگوں نے رات کی نیندیں قربان کی ہے، ان لوگوں نے رات میں بیدار ہو کر کے ٹھنڈے پانی کا استعمال کر کے اپنے نفس کے اوپر زیادتی کی ہے اور خدا کی رضا کے لیے صبر کیا ہے، تو ان کو ان کے عمل کے صلے میں جنت میں عالیشان محلات دیے جائیں گے، جہاں پر ان کو ہمیشہ جو ہے سلام پیش کیا جائے گا اور تحیتوں کی بارش ان پہ ہوتی رہے گی۔ اور قرآن کہتا ہے خالدین فیہا، اس میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے اور ہمیشہ کے لیے اللہ کی نعمتوں سے محظوظ ہوتے رہیں گے۔ یہ 3 مقامات کی آیتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، جن سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نماز تہجد کس قدر بابرکت اور کس قدر اہم ترین چیز ہے۔ قرآن نے اور بھی مقامات پہ نماز تہجد کا ذکر کیا ہے، لیکن ہم ان تمام مقامات کو چھوڑ کر کے یہ ایک حدیث پاک پیش کرنا چاہیں گے کہ جس میں نماز تہجد کی اہمیت اور آخری پہر کی دعا کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی تبارک اسمہ کل لیلۃ حتی یبقى ثلث اللیل الاخیر الی سماء الدنیا فیقول من یدعونی فاستجیب له من یسألنی فاعطیہ من یستغفر لی فاغفر له حتی یطلع الفجر، کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان اول پہ تجلی فرماتا ہے اور پکار پکار کر رب کی رحمت کہتی ہے کہ ہے کوئی بندہ جو اپنے گناہوں سے معافی چاہتا ہو اور اس کے گناہوں کو میں معاف کر دوں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی حاجت مند جس کی کوئی حاجت اور ضرورت ہو تو میں اس کو عطا کر دوں۔ الفاظ حدیث بہت سارے ہیں، کسی حدیث پاک میں یہ ہے کہ حل من مستغفر فاغفر له، کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ جسے میں بخش دوں، حل من مسترزق ارزق له، کہ ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ جسے میں روزی عطا کروں۔ تو رات کا یہ وہ آخری پہر ہوتا ہے اور یہ وہ مقدس ساعت ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ خود تجلی فرماتا ہے۔ دن کے کسی بھی وقت میں آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کیجئے تو اس وقت اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن رات کا یہ وہ مبارک وقت ہے جس میں اللہ کی رحمتیں پہلے سے متوجہ ہوتی ہے لیکن لوگ آرام سے سو رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ وقت سونے کا نہیں ہے بلکہ یہ وقت اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ ہم اس وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے نماز تہجد ادا کرے اور اپنے گناہوں کی معافی چاہے۔ اور رات کا ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ یہ بہت باعظمت وقت ہے، اور آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے رات میں کتنے واقعات بیان کیے۔ مثال کے طور پہ شب معراج یہ رات ہی سے تعلق رکھتی ہے، شب برات اس کا تعلق بھی رات سے ہے، لیلۃ القدر اس کا تعلق بھی رات سے ہے، والفجر ولیال عشر ماہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں یہ بھی بڑی بابرکت راتیں ہیں، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دیدار کا واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے وہاں پر بھی لیلہ ہی کا لفظ ہے، فتم میقات ربہ 40 لیلہ، یعنی اللہ رب العزت کی جو تجلیہ ہوتی ہے وہ رات ہی میں ہوتی ہے، اور اس وقت جب بندہ اپنی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے دعا کرتا ہے تو حرف طلب کی زبان پہ آنے سے پہلے کشکول تمنا بھر جاتا ہے اور بندہ اپنے رب سے جو مانگتا ہے وہ عطا ہو جاتا ہے۔ تو اس کی ہمیں عادت بنانے کی ضرورت ہے۔ شاید آپ لوگوں کو ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ کوئی میں ایسی چیز کہہ دے رہا ہوں جو آپ کے اوپر بہت زیادہ گرا اور جو آپ کے لیے ناقابل برداشت ہو، نہیں، بلکہ یہ کام وہ ہے جو ہر انسان کر سکتا ہے اور کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔